اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS بہار شریعت۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے IDS بہار شریعت کی پہچان الحمدللہ علامہ مفتی محمد عرفان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، مزاج بخیر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ یعنی کہ میں جب سوالات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا اہم ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے ان سوالات کے جوابات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ خود جب اس پروگرام کو مکمل سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی اہم ترین معلومات تھی، اور ہمیں بہت پہلے یہ پتہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر اب تک نہیں پتہ تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور آپ کو بہت مبارک ہو اگر آپ یہ مکمل پروگرام دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایمان و کفر۔ اب ایمان والے کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ایمان بچے گا کس طریقے سے، ایمان پختہ کس طریقے سے رہتا ہے، اس کی بنیادیں کس طرح مضبوط رہتی ہیں، اور کفر کی وادی میں گرنے سے پہلے بندہ یہ جان لے کہ بھائی کفر کتنی بری چیز ہے، اور کس طرح بندہ اس وادی میں چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں افسوس رہتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ایمان و کفر کے حوالے سے۔ اور میں سب سے پہلے علامہ صاحب آغاز یہاں سے اگر ہو جائے کہ ایمان و اسلام کسے کہتے ہیں، کیونکہ بنیادی بات ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، بعض اوقات لوگ اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوز نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے امن دینا، اور پھر یہ بعد میں تصدیق کے معنی میں منتقل ہو گیا۔ شرعی اصطلاح میں ہوا تصدیق بما جاء به من عند اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان تمام باتوں کی دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ صدر شریعہ بدو طریقہ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی آدمی فرماتے ہیں کہ دل سے ان تمام باتوں کو سچا ماننا کہ جو ضروریات دین سے ہی یہ ایمان ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اس میں اعمال داخل نہیں ہے، اس میں اقرار لسانی داخل نہیں ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے صرف دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان کے لیے کافی ہے، اور اس پر وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا، تو یہاں پر قلوب کا ذکر آیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا اور ان کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف زبانی دعویٰ کیا تھا اسلام کا، تو اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی صرف تصدیق قلبی ہو جائے، دل سے سرکار علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیں، ان کو سچا مان لیں، تو یہ ایمان کے لیے کافی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ تصدیق قلبی ایک مخفی چیز ہے۔ کوئی کافر اگر تصدیق قلبی کر لیتا ہے، تمام ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ضروریات دین سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو ہم کیسے جانیں گے کہ وہ مسلمان ہوا ہے؟ تو تصدیق قلبی ایمان کے لیے کافی تو ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ عند اللہ مومن ہے، عند اللہ مومن۔ لیکن چونکہ یہ مخفی معاملہ ہے، اسلامی احکام ہم اس وقت تک جاری نہیں کر سکتے جب تک کوئی ہمارے سامنے اسلام کا اظہار نہ کرے۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ ایمان تصدیق قلبی سے حاصل تو ہو جائے گا، غیر مسلم اگر تصدیق کر لیتا ہے تو ہم اس کو مومن کہیں گے، عند اللہ وہ مومن ہے، لیکن چونکہ تصدیق قلبی ایک مخفی چیز ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے، اگر اس نے کر لی ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں والا سلوک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کر ہمارے سامنے اسلام کا اقرار کرے۔ تو اب علماء نے فرمایا کہ اجرائے احکام اسلام، یعنی اس شخص پر کہ جس نے تصدیق قلبی کر لی، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کرنے کے لیے، اس پر اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے اقرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے سب باتوں کی تصدیق کر لی اور میں تمام ضروریات دین کو مانتا ہوں،
اب جا کر ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں گے. یعنی اس کے مرنے کے بعد اسے غسل دینا, اس کو کفن پہنانا, مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کرنا, نماز جنازہ وغیرہ, یہ ہے اجرائے احکام اسلام. تو یہ اسی وقت نافذ ہو سکیں گے جب وہ اقرار لسانی کرے گا. تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ایمان کے لیے صرف تصدیق قلبی کافی ہے, لیکن اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے اس کا اقرار کرنا شرط ہے. جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کر سکتے. لیکن اگر بالفرض وہ تصدیق قلبی کر لیتا ہے اور اس کو اقرار کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تو اللہ کے نزدیک وہ مومن کہلائے گا. گرچہ ہم پر اس کا ایمان اسلام ظاہر نہیں ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے, لیکن چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے. اب آ جائیں اسلام پر. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح. یعنی جو مفہوم ایمان کا بنتا ہے وہ اسلام کا بنتا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ الاسلام والایمان واحد, کہ اسلام اور ایمان یہ ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں, یہ مترادف ہیں. لیکن بعض علماء نے اس کے اندر فرق کیا ہے. اب جو فرق کرنے والے علماء ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتباری فرق ہے. اعتباری فرق کا مطلب یہ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اسلام نام ہے اقرار لسانی کا. چنانچہ جو دل سے سرکار کے لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے گا وہ مومن کہلائے گا, اور جو زبان سے اقرار کرے گا اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا. اس اعتبار سے ہم انسانوں کی 4 قسمیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے صرف تصدیق قلبی کی ہے, زبان سے اقرار کا موقع نہیں ملا, غیر مسلم تھا, آخری وقت میں مثال کے طور پر اس نے تصدیق قلبی کر لی, زبان سے اقرار کا موقع نہیں ملا تو ہم اسے کہیں گے فقط مومن, فقط مومن کہیں گے. دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے, دل میں ایمان نہیں. جیسے سرکار کریم علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے, وہ سرکار کے سامنے آ کر اقرار کرتے تھے, وہ مسجد میں آتے تھے, وہ جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے, تو وہاں پر صرف اقرار لسانی تھا, دل میں ایمان نہیں تھا, تصدیق قلبی نہیں تھی, تو یہ کہلائے گا فقط مسلمان. تیسرا ہوتا ہے مومن اور مسلمان. مومن اور مسلمان کون کہلائے گا؟ کہ جو تصدیق قلبی بھی کرتا ہو اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہو, جیسا کہ آپ اور میں ہیں الحمدللہ, ہم دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں, زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں. چوتھا ہوگا نہ مومن نہ مسلمان, جو نہ دل سے تصدیق کرتا ہے نہ زبان سے اقرار کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے اور دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے. تو زبان سے اقرار کرنے والا مسلمان کہلائے گا, اعمال صالحہ اختیار کرنے والا مسلمان کہلائے گا, اور دل سے تصدیق کرنے والا یہ مومن کہلائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے, ماشاء اللہ. اچھا, یہ بڑا ایک منفرد سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے؟ ایمان اصل میں یقین کی کیفیت کا نام ہے, یہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا. صحیح. کم زیادہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ یعنی کمی بیشی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ جس کی کوئی مقدار ہو. ایمان یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے, تو یقین میں قوت و ضعف تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یقین سے اگر کمی کی طرف آئیں گے, ایمان چونکہ یقین کا نام ہے, تو اگر اس یقین سے کمی کی طرف آئیں گے یا تو ظن غالب بنے گا یا شک بن جائے گا, تو وہ ایمان باقی نہیں رہے گا. اور ایمان چونکہ 100% یقین کا نام ہے, اس سے اوپر والا کوئی درجہ نہیں ہے. تو ایمان چونکہ یقین کا نام ہے اور یقین کی کیفیت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر آیات قرآن تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو قرآن کی بعض آیات اور احادیث جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. اس کا علماء نے جواب دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں قرآن میں جو ذکر کیا گیا کہ جب ان پر آیات قرآن تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جب جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت بیان کی جاتی ہے تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے ایک آیت جب ذکر کی تو اس پر ایمان رکھ لیا, جب دوسری آیت ذکر کی گئی تو اب دوسری آیت پر ایمان لائے, گویا کہ ایمان بڑھا ہے. تو پہلے جو ایمان اجمالی تھا اس میں تو یقین کی کیفیت تھی, نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جیسے آیات قرآنیہ نازل ہو رہی ہیں, ایک ایک آیت پر جب وہ مزید ایمان رکھتے جا رہے ہیں تو یہ ہے مفہوم ایمان کے زیادہ ہونے کا. یعنی یقین کی کیفیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا, وہ تو نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. ایمان کے زیادہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جب جب آپ تفصیلی طور پر دین کو سیکھتے جائیں گے تو ایک عقیدہ تفصیلی طور پر سیکھ لیا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا,
دوسرا عقیدہ آپ نے تفصیلی طور پر سیکھا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا. آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لی، اس پر آپ نے یقین رکھا تو اس پر آپ کا ایمان زیادہ ہوا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا. البتہ جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو جیسے جیسے تفصیلاً آپ عقائد پر ایمان رکھتے جائیں گے تو اس اعتبار سے ایمان زیادہ ہوتا جائے گا. دوسرا بعض علماء نے فرمایا یہاں پر مراد کمال ایمان، حقیقی ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جو کمال ایمان ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ہے ایمان کا نور، جو نور ایمان ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نفس ایمان یا جو حقیقتاً ایمان ہے، یقین کا نام، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو مفتی صاحب معاشرے میں بعض اوقات کسی معاملے پر یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ یار یہ فلاں بندے کی ایمان کی کمزوری ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، ایمان کی کمزوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایمان کم ہے. ایمان کا کم زیادہ ہونا الگ چیز ہے، اس کا قوی اور ضعیف ہونا الگ چیز ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمان قوی ہو جاتا ہے، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. اعمال صالحہ جب بندہ کرتا ہے تو ایمان میں قوت آتی ہے. جب بندہ نمازوں کی طرف رغبت کرتا ہے، تلاوت کی طرف رغبت کرتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے گا، ایمان قوی ہو جائے گا. اور معاصی کے ارتکاب سے، گناہوں کے ارتکاب سے وہ جو ایمان کی جو کیفیت ہے اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے. تو ایمان کمزور ہو سکتا ہے، ایمان قوی ہو سکتا ہے، لیکن کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یقین کا نام ہے. یقین کا نام، یعنی ضروریات دین پر ایمان جو بندہ لا رہا ہے وہ مکمل طور پر لا رہا ہے، وہ مکمل طور پر لا رہا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہی مراد، یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ یار کم ایمان رکھا اس پر یا زیادہ رکھا. مطلب ایک ہی پوزیشن ہے کہ بس اس کو ماننا ہے، بالکل، اور اس پر پورا ایمان رکھنا ہے تو ہی مسلمان کہلائے گا. اور جیسے جیسے اس کی یعنی اس ضروریات دین کی جیسے جیسے پڑھائی کرتا جائے گا، اس کی ڈیٹیلز جانتا جائے گا، تو اس کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیا خوبصورت آپ نے حضرت تشریف فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ کیا نماز روزہ ترک کرنے یا حرام کام کرنے سے بندہ غیر مسلم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حقیقت ایمان، ایک ہوتا ہے کمال ایمان. حقیقت ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس میں اعمال داخل نہیں ہیں. چنانچہ اگر کسی شخص نے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کو ترک کر دیا یا اس نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا، تو چونکہ یہ اعمال ہیں اور ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، حقیقت ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، لہذا ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی نماز روزہ ترک کرتا ہے یا حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ایمان پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. البتہ کمال ایمان جو ہے اس میں اعمال داخل ہیں. ایمان کے کمال میں اعمال صالحہ بھی داخل ہیں اور حرام کاموں سے بچنا بھی داخل ہے. چنانچہ جب بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے تصدیق قلبی کرنے کے بعد، تو اب اس کے ایمان کو کامل کر دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ ایمان کامل ہو جائے گا. لیکن جب وہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اب اس کے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت ایمان کے اندر اعمال داخل نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جس نے چوری کی تو جب بندہ چوری کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. یا فرمایا جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا. تو جہاں پر اعمال کے کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں ایمان کی نفی ہے، وہاں مراد کمال ایمان. مثال کے طور پر اگر کسی نے زنا کیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ گویا کہ وہ مومن نہیں رہا. مراد کیا ہے کہ وہ کامل مومن نہیں رہا. اسی طریقے سے کسی عمل کو ترک کرنے پر فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے، تو وہاں مراد یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں. صحیح. تو خلاصہ کلام یہ کہ حقیقت ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے، وہ ایک تصدیق کا نام ہے. کمال ایمان کے اندر اعمال داخل ہیں کہ جب بندہ اعمال صالحہ کرے گا تو اس کا ایمان کامل ہوگا، برے اعمال کرے گا تو پھر اس کے ایمان کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا. اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مکان کے لیے بنیاد، دیواریں اور چھت کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ اگر آپ نے ایک مکان بنایا، اس میں آپ نے بنیادیں لگا دیں، دیواریں قائم کر دی، چھت لگا دی، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس میں کلر نہیں ہوا، اس کی جو دیگر ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، تو کہنے والا کہے گا کہ ایک مکان تو تعمیر ہو چکا ہے، لیکن کہنے والا یہ بھی کہے گا کہ مکان تو بن چکا لیکن کامل نہیں ہے. کامل نہیں ہے. ایمان بھی اسی طریقے سے ہے کہ نفس ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. اب جب نفس ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان کا وجود تو آ چکا، قصر ایمان بن چکا، لیکن یہ کامل کب ہوگا؟ جب اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا اعمال صالحہ سے، اور اس کے اندر جو نقائص ان کو دور کیا جائے گا، یعنی محرمات سے بچے گا اور اعمال صالحہ کی ادائیگی کرے گا، تب جا کر یہ قصر ایمان اس کا کامل ہوگا. یہی مثال ہے. لہذا
حقیقت ایمان کے اندر اعمال داخل نہیں ہے، لہذا اگر کوئی نماز روزہ ترک کرتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو ہم کافر نہیں کہیں گے، البتہ اس سے کمال ایمان میں فرق پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم صاحب یہ ارشاد فرمائے گا کہ کفر کسے کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اصطلاحی اعتبار سے ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہتا رہے لیکن اگر اس نے ایک بھی دینی ضرورت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ کسی ضرورت دینی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو ہم جب غور و تفکر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی کفر ہے۔ پھر اس کی کفر کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کفر التزامی، ایک ہوتا ہے کفر لزومی۔ کفر التزامی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا صراحتاً انکار کر دینا، مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اللہ کا واجب الوجود ہونا، یہ ضروریات دین میں سے اگر کوئی صراحتاً اس کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہے کفر التزامی۔ اس کو کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں، اس کو ضروریات دین کا انکار بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفر التزامی یہ کفر اتفاقی بھی ہے اور ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کفر لزومی۔ کفر لزومی میں صراحتاً ضروریات دین کا انکار نہیں ہوتا، یعنی کسی ایسی چیز کا انکار ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی قباحتوں پر غور کرتے چلے جائیں تو نتیجے کے طور پر ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار لازم ہے۔ مثال کے طور پر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت فاروق اعظم کا انکار۔ اب یہ صراحتاً کفر تو نہیں ہے لیکن ہم اس کے نتیجے پر جب غور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کی صورت میں بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ خلافت شیخین پر صحابہ کا اجماع ہے اور صحابہ کا اجماع قطعی ہوتا ہے اور قطعی بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کفر لزومی پر ہم جب غور کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کا انکار ہے کہ جب ہم اس کی قباحتوں پر غور کریں نتیجہ نکالیں تو کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو نہ پتہ ہو تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگلا سوال حضرت یہ بھی بڑا اہم ترین ہے فی زمانہ، لوگ اس کو بھی کاش سمجھ لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں اور کس کس انداز سے اور کس کس روپ میں ہو رہے ہیں۔ ہاں حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ آج یہ بھی ذرا ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کی ذات اللہ کی ذات کی مثل ہے، بعین ہی اسی کی مثل ہے، یہ شرک فی ذات کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں میں جو موجود صفات جو ہیں وہ بعین ہی اللہ کی صفت کی مثل ہے، یہ شرک فی صفات کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کے افعال بعین ہی اللہ کے افعال کی مثل ہیں، یہ شرک فی الافعال کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کے احکام پر عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، بعین ہی اسی کی مثل قرار دیتا ہے، تو یہ شرک فی الاحکام کہلائے گا۔ علامہ تفتازانی نے اس کی جو تعریف لکھی ہے شرک کی، وہ یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں، معبود ہونے میں شریک کرنا، اور بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا، یہ ہے شرک۔ چنانچہ اگر کوئی کسی کو عبادت کا حقدار سمجھے گا تو وہ مشرک ہوگا، اگر وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرے گا، یہ شرک کہلائے گا۔ تو بہت کمال آپ نے حضور جواب دیا ہے، اور کوئی مومن مسلمان تو کوئی اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہی نہیں ہے۔ جی تو پھر شرک کے فتوے کیوں داغے جاتے ہیں مطلب ایک اہل ایمان پر؟ دیکھیں آپ غور و تفکر کریں شرک کی تعریف، اور جتنے دیکھنے والے ہیں وہ غور و تفکر کرتے جائیں کہ شرک کی تعریف کے بعد اب ہم اندازہ کریں کہ معمولات اہل سنت پر جو شرک کا حکم لگایا جاتا ہے کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزار پر جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا صاحب مزار کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ کیا صاحب مزار کے اوصاف کو جو اللہ کی عطا ہم مانتے ہیں ان کے اوصاف کو کیا اللہ کی صفت کے کوئی برابر سمجھتا ہے؟ کیا صاحب مزار کے افعال یا ان کے احکام کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ جب نہیں سمجھتا
سمجھتا تو مزار پر جانے کو شرک کہنا یہ بہت بڑا ظلم، بددیانتی اور خیانت ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معمولات، میلاد کو شرک کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ پیدائش کا جب دن ہم کہہ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد۔ واہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے ہیں، تو ہم گویا کہ یہ شرک کی کاٹ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، لہذا میلاد کو شرک کرنا یہ بہت بڑی جہالت۔ اسی طریقے سے جو دیگر معمولات ہیں اس میں اگر کوئی یہ شرک کا حکم لگاتا ہے تو پہلے وہ شرک کی تعریف پڑھے، پھر اس تعریف کی روشنی میں اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شرک کو ثابت کرے، تبھی وہ دلائل سے کلام کرنے والا کہلائے گا، ورنہ یہ ہوائی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ میلاد مناؤ، شرک مٹاؤ۔ بالکل ایسا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مرتد کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں؟ مرتد سے مراد وہ شخص کے جو کلمہ اسلام کے بعد ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کر دے، اور حافظ صاحب یہ کفار میں بدترین کافر ہوتا ہے۔ اچھا، عام کافر کے مقابلے میں اس کا حکم زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مرتد کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے، کافر اصلی کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ مرتد کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس کے ساتھ دیگر معاملات کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے۔ اب مرتد کا اتنا سخت حکم ہے کہ اس مرتد کا مرتدہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ اسلام کے بعد ضروریات دین میں کسی ضرورت کا انکار کرے، حاکم اسلام پر مستحب ہوتا ہے کہ وہ اس پر اسلام کو پیش کرے، یہ اس کے لیے مستحب اسلام پیش کرے۔ اگر وہ مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے، کچھ شبہات پیش کرے تو اس کو شبہات کو دور کرے۔ 3 دن تک اس کو قید میں رکھا جائے گا، 3 دن تک اگر وہ شبہات کا اظہار کرتا ہے، اس کے جوابات دے دیے جاتے ہیں، اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ حاکم اسلام اس کو قتل کروا دے گا۔ لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ صرف حاکم اسلام ہی کر سکتا ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی مسلمان کسی مرتد کو پکڑ کر قید میں داخل کر دے اور پھر 3 دن قید میں رکھنے کے بعد اس کو قتل کر دے، یہ حکم نہیں ہے۔ البتہ حاکم اسلام ہو تو پھر وہ اس پر اسلام پیش کرے گا، 3 دن قید میں رکھے گا، قید میں رکھنے کے بعد پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، کن صورتوں میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں، کفر التزامی کا صدور اگر خدا نہ خاصہ کسی سے ہوا ہو، اور یہ ذکر کیا جا چکا کہ ضروریات دین میں سے صراحتاً کسی ضرورت کا انکار یہ کفر التزامی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں فرض ہو جاتا ہے کہ بندہ تجدید ایمان بھی کرے ٹھیک ہے، اور تجدید نکاح بھی کرے۔ صحیح۔ اگر کفر لزومی ہوا ہے تو اس پر چونکہ ہمارے علماء متکلمین اور فقہا کا اختلاف ہے۔ متکلمین علماء سے مراد جو عقیدے سے متعلق، عقیدے سے تعلق رکھنے والے علماء ہوتے ہیں، جو اس میں ماہر ہوتے ہیں، وہ علماء متکلمین کہلاتے ہیں، اور فقہا سے مراد جو فقہ میں مہارت رکھنے والے علماء ہوتے ہیں وہ فقہا کہلاتے ہیں۔ کفر لزومی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اس کا صدور ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ قائل کافر نہیں ہے لیکن قول کفریہ ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی تجدید ایمان بھی کیا جائے اور تجدید نکاح بھی کر لیا جائے۔ اب آتے ہیں کفر التزامی، اس پر چونکہ فرض ہے کہ تجدید ایمان بھی کیا جائے اور تجدید نکاح بھی کر لیا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خاص اس نے کفر بکا ہے وہ یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے فلاں جو کفر سرزد ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو میرے زبان سے یا میرے کسی فعل سے عمدن یا خطأً کوئی کفر سرزد ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کلمہ پڑھے، پہلا کلمہ پڑھ لے، دوسرا کلمہ پڑھ لے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے ایمان پر استقامت عطا فرما، تو یہ تجدید ایمان ہو جائے گا۔ تجدید نکاح جو ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر کفر التزامی ہوا ہے تو اس میں بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تجدید نکاح ہے یہ احتیاطی نہیں ہے۔ کفر التزامی کی صورت میں جو تجدید نکاح ہے یہ احتیاطی نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ اس صورت میں جب نکاح ہوگا اس میں 2 گواہ ہوں گے، اور نئے مہر کے ساتھ شوہر اپنی زوجہ سے ایجاب کرے گا اور اس سے قبول کروائے گا۔ مثلا شوہر کو چاہیے کہ وہ 2 گواہوں کو بٹھا لے اور پھر وہ نئے مہر کے ساتھ عورت سے یہ الفاظ کہے کہ میں تم سے اتنے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں، عورت کہے میں نے قبول کر لیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ اب مہر کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم مقدار 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، کم سے کم اتنی مقدار ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، زیادہ جتنا رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ شوہر یہ کہے کہ مثال کے طور پر میں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کے بدلے تم سے نکاح کرتا ہوں، خاتون کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو چکا۔ اس میں خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں نکاح فام کی کوئی حاجت ہوتی ہے۔ البتہ اگر خطبے کی جگہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ
پڑھ لی جائے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ تو یہ اس کی بھی سنت ادا ہو جائے گی. اور احتیاطی نکاح میں تو پھر مہر اور گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. احتیاطی طور پر اگر تجدید نکاح کرتے ہیں تو اس میں گواہ ہوں گے لیکن اس میں مہر کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. احتیاطی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو 2 گواہوں کو بٹھا لیں, اس میں مرد یہ کہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں, عورت کہے میں نے قبول کیا, تو یہ نکاح ہو جائے گا. تو بار بار جیسے تجدید نکاح احتیاطی کرتے ہیں تو اس میں مہر ضروری نہیں ہے, البتہ گواہوں کا اس میں بھی ضروری ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت عطا فرمایا. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. ناظرین کرام, IDS بہار شریعت یہ خوبصورت پروگرام جاری و ساری ہے, آپ دیکھ رہے تھے. دیگر اس عنوان سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں جو ہم مفتی صاحب سے کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس عنوان کے تحت جو آگے کے ایپیسوڈس ہیں وہ لازمی دیکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.